ایسی مووی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی اور دل کی دھڑکن آہستہ کر دینے والی۔ کرسٹوفر نولان کی ڈائریکٹ کی ہوئی اس فلم کا ابتدائی منظر انتہائی اہم اور ایک بہت بڑے گھناؤنے جرم کی ایک جھلک ہے۔ ایک شخص پانی کے ایک بہت بڑے بند شیشے سے بنے صندوق میں بند ہے اور مرنے سے پہلے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ صندوق ایک تہہ خانے میں رکھا ہے۔ تہہ خانے کے ساتھ ہی ایک ہال ہے جس میں میجک شو ہو رہا ہے، اور وہاں کسی کو خبر نہیں کہ ان سے تھوڑے سے فاصلے پر دیوار کے پیچھے ہو کیا رہا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے جس کا تجسس اسے تہہ خانے میں لے آتا ہے۔ وہ پانی کے صندوق میں ڈوبتے انسان کو دیکھ لیتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ صندوق میں بند شخص دراصل وہی جادوگر ہے جو شو میں جادو کے کرتب دکھا رہا تھا۔ وہ شخص اسے بچا نہیں پاتا بلکہ اس کے قتل کے الزام میں پکڑا جاتا ہے۔ عدالت میں جب کیس چلتا ہے تو وہاں پر ایک ایسے شخص سے گواہی طلب کی جاتی ہے جو عینی شاہد اور میجک شو کا ہی ایک سٹاف ممبر ہے اور جانتا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ وہ چاہے تو ملزم کی جان بچا سکتا ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں بتاتا، کیونکہ اگر وہ بتا دے تو اپنے زمانے کی سب سے بڑی جادوئی ٹرک گنوا دے گا، اور اتنی مہنگی ٹرک وہ کسی قیمت پر نہیں بتا سکتا۔ یہ وکٹورین دور کا لندن ہے اور 19ویں صدی میں اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ لوگوں کی تفریح کا ایک ذریعہ میجک شوز ہیں۔ دو جادوگر، اینیجیر اور بورڈن، جو کبھی دوست ہوا کرتے تھے، ایک ساتھ شوز کیا کرتے تھے۔ ایک شو کے دوران اینیجیر کی بیوی مر جانے کے بعد دونوں الگ ہو کر جادو کے اس ہنر میں سبقت لے جانے کے لیے ایک تاحیات جنگ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک ٹرک متعارف کرواتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹرکس کا راز جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ہرانے کی تگ و دو میں ہیں تاکہ وہ خود دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کہلا سکیں۔ بورڈن ایک ایسی ٹرک لاتا ہے جسے بہت مشاہدے اور سوچ بچار کے بعد بھی انجینئر حل نہیں کر پاتا۔ اس ٹرک کی تلاش میں انجینئر بہت زیادہ خوار ہوتا ہے۔ وہ اسے کبھی حل تو نہیں کر پاتا، لیکن اس کا ایک متبادل اسے مل جاتا ہے جو اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، لیکن وہ آگے بڑھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ وہ اپنے دور کے انتہائی مشہور سائنسدان نکولا ٹیسلا سے ملاقات کرتا ہے، جو کہ اپنے زمانے کے دوسرے سائنسدان تھامس ایڈیسن کے ساتھ پیشہ ورانہ رقابت میں مبتلا ہے۔ ٹیسلا انجینئر کو ایک مشین بیچتا ہے جس سے وہ بورڈن والے ٹرک اپنے شو میں لوگوں کو دکھا سکتا ہے، تاہم یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے، اور فلم کے اختتام پر جب آپ اس کی حقیقت افشا ہوگی تو آپ اندر سے ہل جائیں گے۔ صندوق میں مرنے والا شخص اینیجیر تھا اور تہہ خانے میں جانے والا شخص بورڈن تھا، اور وہ نہیں بھی تھا۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بورڈن پکڑا جا چکا ہے اور جیل میں بند ہے، لیکن حقیقت میں بورڈن تو جیل سے باہر ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اینیجیر مر چکا ہے، اس کی تدفین بھی ہو گئی اور اس کی موت کے بعد اس کا جادو والا شو بھی ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں اینیجیر زندہ ہے اور لارڈ کالڈور کے نام سے زندگی گزار رہا ہے۔ وہ موت بھی اصلی تھی اور وہ زندہ بھی ہے، جی بالکل، اور اس کی وجہ نکولا ٹیسلا ہے۔ لارڈ کالڈو اینجیر ابھی تک اپنے ایک وکیل کو بار بار جیل میں بھیج رہا ہے کہ بورڈن سے اس کی ٹرک 5000 پاؤنڈز میں خرید لے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس مووی نے ان کی دماغ کی دہی بنا دی اور سمجھ نہیں آئی، لیکن کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ میرا نہیں خیال۔ تو پھر آپ ایک بات مان لیں، آپ بس نکولا ٹیسلا کے ساتھ اینیجیر کی ملاقات والا سین دھیان سے دیکھیں، اور اس سین میں ٹوپیوں والے منظر کو توجہ سے دیکھیں۔ یہاں آپ کو ایک ہنٹ مل جائے گی اور آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ فلم آخر تک ضرور دیکھیے گا تو رونگٹے بھی کھڑے ہوں گے۔ مزہ نہ آیا تو پیسے بھی واپس۔ میں نے صرف ایک سین بتایا ہے، پوری فلم باقی ہے، اور جاننا باقی ہے کہ دونوں میں سے کون سا جادوگر آخر میں جیتتا ہے۔ کیا اینیجیر بورڈن کی ٹرک کا راز جان پائے گا؟ آخر ٹیسلا نے ایسی کیا چیز دی تھی کہ اینیجیر کو، اور اینیجیر اس کے استعمال کیسے کر رہا تھا؟ صندوق میں مرنے والے شخص کا معاملہ کیا تھا، اور کیسے مرنے کے بعد بھی اینیجیر زندہ ہے؟ بہت سارے ٹویسٹ ہیں، ضرور دیکھیے گا۔ نہیں بھی دیکھیں گے تو کم از کم اپنی رائے کا اظہار یہاں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی۔